اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تصور قرآن مجید کی آیات سے مستنبط ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک آیت جو سورہ النساء کی آیت نمبر 70 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ 4 انعامات کرے گا۔ وہ نبیوں میں شامل ہوں گے، صدیقوں میں شامل ہوں گے، شہداء میں شامل ہوں گے، اور صالحین نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر جو 4 قسم کے انعامات ہیں وہ اس آیت میں بیان کیے ہیں، اور اس میں پہلا انعام یہ ہے کہ وہ نبوت کا انعام اس امت کے بعض افراد کو ملے گا۔ اور پہلے فرمایا کن کو ملے گا؟ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو پہلے اطاعت کریں گے، امتی بنیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پہ سرفراز کرے گا۔ تو یہی امتی نبوت کہ وہ پہلے امتی ہوں گے اور پھر خدا تعالیٰ ان کو یہ انعامات دے گا۔ تو پھر صدیق بھی اور شہداء بھی اور صالح بھی۔ اچھا، اس پر جو غیرت جماعت ہیں وہ عام طور پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ نہیں جی، یہاں الفاظ ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، کہ یہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ مع کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی ساتھ ہوتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ یہ انعامات ان کو ملیں گے، وہ یہ بن جائیں گے، بلکہ ان کو رفاقت ملے گی، ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مع کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور من بھی ہوتا ہے، یعنی ان میں شامل ہوں گے۔ تو اب یہاں اگر ساتھ کا ترجمہ کیا جائے تو بات بالکل بگڑ جاتی ہے، بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ پھر 4 انعام ہیں نا۔ تو پھر یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ امت محمدیہ کے افراد نبی تو نہیں بن سکیں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ صدیق ان میں سے ایک بھی نہیں بن سکے گا، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی شہید نہیں ہو سکے گا، کہلا سکے گا، شہیدوں کا ساتھ ہوگا صرف۔ اور حتیٰ کہ کوئی صالح بھی نہیں ہوگا، کوئی نیک فرد بھی امت محمدیہ میں نہیں ہوگا، نیکوں کے ساتھ وہ شامل ہوں گے۔ تو اگر یہ ترجمہ درست ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص امت محمدیہ کے لیے خیر امت کا لفظ استعمال کر سکے، پھر تو اس امت میں بچا ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ سب امتوں سے بہتر ہے، خیر امت ہے، اور بات درست ہے۔ دوسری طرف جب انعامات، روحانی انعامات کی باری آتی ہے تو سب سے اس کو تحی کر دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی انعام نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہرگز یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا ترجمہ من بھی ہے، اور قرآن مجید اس پہ ہمارے لیے شاہد ہے۔ ایک آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 147 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توفنا مع الابرار، یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے وفات دے۔ اس میں توفی کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، وہی لفظ ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ مجھے وفات دے، ہمیں وفات دے۔ اور مع الابرار لفظ مع کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیک لوگ جب فوت ہوں تو ہمیں بھی ساتھ ہی وفات دے دے، یہ ترجمہ تو ہرگز درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں واضح طور پر امتی نبوت کا تصور بھی موجود ہے، اور یہ بھی بات موجود ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں امتی نبی آ سکتا ہے۔ تبھی تو یہ کہا گیا کہ وہ انعامات دیے جائیں گے، ورنہ باقی 3 انعامات کا ذکر کرتے نبوت کا انکار کیا جاتا کہ سوائے نبوت کے یہ نہیں مل سکتا۔ کوئی انکار نہیں کیا گیا، بلکہ اسے پہلے نمبر پہ رکھا گیا۔ اور جب امت محمدیہ کے باقی 3 انعامات مانتے ہیں، صدیق بھی حضرت ابوبکر صدیق مانتے ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شہید ہوئے، ان کو شہید مانتے ہیں، صالحین تو بہت زیادہ ہیں، تو 3 انعامات مان کے چوتھے کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جس کو خدا نے سب سے پہلے رکھا؟ تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ تصور موجود ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے۔